رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج جو ہمیں عنوان ملا ہے اس میں ہم دیکھیں گے اقسام حج، یعنی حج کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور مناسک کے حج یعنی کہ حج کے جو ایام ہیں انہیں ہم کیسے ادا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا سا ٹھہر کر ہم سوچیں کہ حج ہے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں اللہ کا حکم ملتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت اور اس نور میں جلا پیدا کرنے کے لیے، اپنی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے عبادات ہم پر فرض فرمائی ہیں۔ عبادات سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی محبت بڑھتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام جو عبادات ہیں، اگر ہم ان کی ظاہری روح کو دیکھیں تو نماز جو ہے ہماری بدنی عبادت ہے، روزہ بھی ہماری بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج جو ہے وہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ سفر اور یہ خرچ کیا محبت کے بغیر ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے اس سفر کا ارادہ کیا ہے تو یقیناً سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ یہ محبت کا سفر ہے، یہ شوق کا سفر ہے، یہ رضا کا سفر ہے۔ یہ گھر بار چھوڑنا، آرام و آسائش ترک کرنا، یہ بے آباد جگہوں کو آباد کرنا، سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کی محبت میں تو ضروری ہے کہ حج کے تمام مناسک اچھی طرح سمجھ کر جائیں، تاکہ یہ ساری محنت، مشقت، یہ خرچ ضائع نہ ہو جائے، رائے گاں نہ ہو جائے۔ اسی لیے قرآن انسٹیٹیوٹ اپنے پاکستان کے 43 اور 44 کیمپسز میں یہ حج تربیت گاہیں منعقد کرتا رہا ہے، اور آج کل بھی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ لیکن حج تربیت گاہ آن لائن کرنے کا یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے کہ ہم اس طرح سے گھر بیٹھے لوگوں کو بھی حج کی آگاہی دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو مقبول کریں، منظور کریں، اس میں جو کمیاں، کوتاہیاں اور خامیاں رہ جائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیں، آمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حج کی روح کو سمجھ کر جائیں، تاکہ جب ہم تمام اعمال اور افعال سر انجام دیں تو ہمارے وہ حج واقعتاً ایسے حج ہوں جو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں، جن کا صلہ تو صرف گناہوں سے معافی ہے، جن کا صلہ تو صرف جنت ہے۔ اللہ کرے کہ آپ سب لوگ وہ لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب کرے۔ حج کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا اور اس کی محبت کو پانا۔ یہ فریضہ ہمیں محبت، عقیدت اور اخلاص کا وہ سبق سکھاتا ہے جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے سیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے بن گئے تھے۔ انہوں نے ہر محبت کو ترک کر دیا تھا اور اپنی زندگی کا رخ صرف اللہ کی طرف کر لیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لی تھی، اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا اور کچھ بھی بچا کے نہ رکھا تھا۔ یہی کامل سپردگی، یہی صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ بندگی کا مقصود ہے اور حج کا مطلوب ہے۔ حج کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی عظیم جگہ کی زیارت کرنا یا اس کا ارادہ کرنا، اور حج کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ مخصوص اعمال کو مخصوص اوقات میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص ایام میں ادا کرنا۔
हम जानते हैं कि उम्रा जो है वो हमारी ऐसी इबादत है जो हम साल में किसी भी वक़्त कर सकते हैं, लेकिन हज वो इबादत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अय्याम हमारे लिए मुक़र्रर कर दिए हैं कि हज के अय्याम 8 ज़िलहिज से लेकर और 12 या 13 ज़िलहिज तक ही हैं। इसके बाद अगर हम वही सारे मनासिक अदा करें, उम्रा करने के बाद अगर हम निकल जाएँ मिना के मैदान में और वहाँ पे पड़ाव डालकर बैठ जाएँ, अरफ़ात चले जाएँ और मुज़दलिफ़ा चले जाएँ और सब कुछ करके आ जाएँ, हम समझ लें कि हमने हज कर लिया, तो असल में ये हज नहीं होगा, वो मखसूस अमाल जो है ना, वो मखसूस अय्याम से भी मशरूत हैं। बिलाशुबा तमाम इबादत की शक्लें अल्लाह उसके रसूल ने मुकर्रर की हैं, वो बहुत अहम हैं, इसलिए कि उन्हें अदा किए बगैर ना तो ये इबादत अदा होती हैं, ना हमें वो मकसद हासिल होता है जो मतलूब है। दूसरी तरफ अगर ये इबादत अपने हकीकी मकसद और रूह से खाली होती हैं, तो ना तामीर सीरत में मुआविन होती हैं और ना अल्लाह के यहाँ कबूलियत का मकाम पा सकती हैं। इसी हकीकत को पेश नज़र रखते हुए ज़ाहिरी आदाब व अमाल के सिलसिले में कोताही से बचने की कोशिश के साथ बहुत ज़्यादा तवज्जो इस पहलू पर भी होनी चाहिए कि हज की रूह और मकसूद पर हमवक्त नज़र रहे, ताकि मनासिक मनासिक की अदायगी के साथ मकसद हज की तकमील भी हो सके। आइए हम सब ये तहैया करें, ये अज़म करें कि हम इंशाअल्लाह ताला शऊरी हज अदा करेंगे, हम सब कुछ समझ कर जाएँगे और इसकी रूह को वहाँ पर बरकरार रखेंगे। आप सबने कल उम्रे के अरकान यहाँ पे मनासिक सीख लिए थे, उसमें तवाफ़ और सई और तमाम चीज़ें आपको समझा दी गई थी और एहराम की ममनुआत भी बता दी गई थी। आज हम देखते हैं कि ये हज की कितनी अक़साम हैं। उससे पहले ये देख लीजिए हदीस आपके सामने आ रही है कि जिसने अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने हज किया और उसने कोई फ़हश और बेहुदा बात नहीं की, ना ही कोई गुनाह का काम किया तो उसे गुज़िश्ता तमाम गुनाह बख्श दिए जाएँगे। तो अपने हज में कोशिश करनी है फला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत विदा के मौके पर कि मुझसे अपने हज के तरीके सीख लो क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस हज के बाद मैं दूसरा हज कर सकूँ या नहीं। तो हमने जब ये तरीके देख लिए, सीख लिए, हमारे सामने आ गए, तो हम अपने हज को मसनून हज इंशाअल्लाह ताला बनाएँगे, जो हमें यहाँ पे तरीके समझाए जाएँगे, हम उस तरीके पर ही हज करेंगे ताकि हमें मसनून हज का सवाब मिले। हज की अक़साम, हज 3 किस्म का होता है। एक होता है हज इफ़राद। ज़्यादातर ये मकामी लोग जो मक्के में रिहायशी होते हैं, मक्के के ही मकीन होते हैं, वो लोग किया करते हैं। इसमें उम्रा नहीं होता, सिर्फ़ हज किया जाता है। 8 ज़िलहिज को एहराम बाँध के हाजी जो है मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं और हज के मनासिक अदा करते हैं। हज क़िरान दूसरी किस्म है, ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो बिल्कुल आखिरी फ्लाइट से मक्के पहुँच रहे होते हैं और जाते हैं, वहाँ जाके उम्रा करते हैं, उम्रे के अरकान पूरे करते हैं, खाली आखिरी रुकुन हल्क़ या क़सर मौख़र कर देते हैं, एहराम की पाबंदियों में रहते हैं और जब अय्याम हज आते हैं, तो फिर वो हज की नियत कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब मनासिक हज अदा करते हैं, कुर्बानी के बाद जब हलक़ या क़सर करवा लेते हैं, तो उनको ऊपर से एहराम की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सिवाय ज़ौजैन के ताल्लुक से जो तवाफ़े ज़ियारत के बाद ख़त्म होता है। हज क़िरान का मतलब होता है 2 चीज़ों को बाहम मिलाना यानी उम्रे और हज का एक ही एहराम बाँधना। आपको मालूम होगा कि एहराम सिर्फ़ एक लिबास का नाम नहीं है बल्कि कैफ़ियत का नाम है और इस कैफ़ियत में लिबास चेंज किया जा सकता है। एहराम के कपड़े तब्दील किए जा सकते हैं। उसके बाद हज तमत्तु। ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग या दूर-दराज से आने वाले लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो का मतलब है वो हज जिसमें फ़ायदा उठाया जाए। यानी कि उम्रा यहाँ से जब हम जाते हैं मीक़ात से आपने कल सीखा कि हम उम्रे की नियत करेंगे, उम्रे के अरकान अदा करेंगे और हलक़ या क़सर के बाद हम एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएँगे। ज़्यादातर ये हम वो लोग करते हैं जो हज से काफ़ी टाइम पहले पहुँच जाते हैं, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले या 1 महीने पहले अगर हम मक्के पहुँच जाते हैं, तो हम यहाँ से उम्रे की नियत करते हैं, उम्रे का मनासिक अदा करते हैं और उम्रे का एहराम जब खुल जाता है, तो हम एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होकर अपने दीगर उमूर सर अंजाम दे सकते हैं, जो हमें ममनुआत थी एहराम की, वो हम सारे काम कर सकते हैं और ये तमाम एहराम की ममनुआत जब हम 8 ज़िलहिज को हज का एहराम बाँधेंगे, दोबारा हम पर लागू हो जाएँगी।
آپ نے کل عمرہ کر لیا تھا، اب آپ وہاں پر رہ رہی ہیں، اب آپ وہاں پر نمازیں پڑھیں گی مکہ میں، اور اگر آپ کی مدینے کے جانے کا پیریڈ درمیان میں آ جائے گا حج سے پہلے، تو آپ مدینے جائیں گی، وہاں کی زیارت کریں گی اور وہاں کے امور انجام دیں گی۔ مکے میں رہتے ہوئے آپ تمام کام کریں گی، باجماعت نمازیں پڑھیں گی، لیکن حج کے جب پابندیاں ہیں وہ 8 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر شروع ہوں گی، جب آپ حج کا احرام باندھیں گی۔ یہ ہمارے پاس آیات آ رہی ہیں، قرآن کی آیات ہے، سورہ بقرہ 197 کا ایک حصہ ہے کہ حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کریں، نہ کوئی اور گناہ، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کریں۔ یعنی یہ مخصوص حج کے دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کے ایام جو ہیں ان میں یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندوں میری نافرمانی سے بچو۔ زیادہ راہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سفر میں ہمارے کام آتا ہے۔ تقویٰ جو ہوتا ہے، ہماری پرہیزگاری، وہ سفر میں ہمارے کام آتی ہے۔ اگر اللہ سے ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو یقیناً اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں گے، اور یہی ہمارے لیے بہترین ذات راہ ہے سفر کا۔ حج میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے، ویسے تو ساری زندگی کرنا ہے، لیکن حج میں خاص کہا گیا۔ پھر بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس نے اس میں نہ کوئی فحش بات کی، نہ گناہ کا مرتکب ہوا، تو اس دن کی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زندگی ایک ہی بار دیا کرتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے رحم سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لیکن حاجی جو ہوتا ہے اس کو 2 زندگیاں ملتی ہیں۔ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ شعوری زندگی نہیں ہوتی، بلکہ غیر شعوری ہوتی ہے، ہمیں بہت سارا عرصہ اس میں گزر جاتا ہے شعور حاصل کرنے میں ہی۔ لیکن جب ایک حاجی حج کر لیتا ہے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس نے ایسا حج کیا جس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اب جو حج سے واپس آیا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے، جو پچھلی زندگی گناہ تھے سارے معاف ہو گئے ہیں۔ اب حاجی کو یہ شعوری زندگی جو ہے اپنی بہت سنبھال کے استعمال کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کوئی بھی نہ ہو اور اس میں بچتے رہیں، تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم آنے کے بعد کچھ عرصے تو اپنے اوپر ہی کیفیت طاری رکھیں اور اس کے بعد پھر بھول کے دنیا میں ایسے غل و غش محو ہو جائیں کہ ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ کیا بے حیائی ہے اور کیا برائی ہے اور کیا میرا ستر تھا اور کیا میرا حجاب تھا، وہ سب بھول جائیں، تو ہمارے لیے پھر یہ حدیثیں شاید جو ہے وہ والا کام نہ کریں جو کرنا چاہیے۔ اس لیے شعوری زندگی جب ملے گی حج کے بعد تو اس کو بہت سنبھال کے استعمال کریں گے، اس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے، آج اس بات کا تہیہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمیں آنے کے بعد اس پہ استقامت دیں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں فرائض حج، دونوں میں فرق ہے۔ حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو، راستے میں امن و امان بھی ہو، کوئی جابر حکمران بھی نہ ہو جو اس کو حج سے روکنے والا ہو، تو ایسے صاحب نصاب عاقل مسلمان، بالغ مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ اور خواتین کے لیے 2 شرائط اور بھی ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے کب، ان کے علاوہ کہ وہ صاحب نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، اس کے علاوہ ان کے اوپر 2 اور شرائط ہیں کہ ان کے ساتھ محرم بھی میسر ہو جو ان کو وہاں تک لے کے جائے اور واپس آئے، اور دوسرا یہ کہ وہ حالت عدت میں نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو ہم پہ حج فرض ہو جائے گا اور ہم حج جو ہے ادا کرنے کی اپنے سے جلد کوشش کریں گے۔ لیکن فرائض حج وہ ہوتے ہیں جو حج کے ارکان ہوتے ہیں، جن کے بغیر حج ہوتا نہیں مکمل، اگر وہ رہ جائیں گے تو اس کا جو تلافی ہے وہ کوئی دم یا فدیہ نہیں کرتا، بلکہ ان اعمال کو دوبارہ ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی وہ حج مکمل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا۔ احرام ہم نے دیکھا کہ وہی چیز ہے کہ ہم جو ہے 8 ذی الحجہ کو جو احرام باندھیں گے مکے سے، اپنی رہائش گاہ سے، وہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں کیسا حج کر رہی ہوں، جو ہم نے ابھی نیت کے الفاظ دیکھے تھے کہ میں ایسا حج کر رہی ہوں اس میں کوئی ریا نہیں، شرک نہیں، دکھاوا نہیں، شہرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے حج کر رہی ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان کیجیے اور قبول کیجیے۔ اس کے بعد لبیک پڑھیں گے اور 3 دفعہ لبیک پڑھیں گے اور درود ابراہیمی پڑھیں گے، تو ہمارا یہ احرام باندھنا ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ بھول گئے، ہم نے نہیں کیا، تو پھر یہ ہمارا رکن رہ گیا جو ہمارے حج میں جو ہے نقص کا باعث بن گیا۔ آپ دیکھیں، احرام اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں نا
کوئی بھی کام جو ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہے. ہماری تمام عبادات میں جو ہے نا حکمتیں ہیں. اگر ہم سمجھیں، ہم احرام کی حکمت کو دیکھیں نا، تو مردوں کا جو احرام ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، صرف 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کفن سے مماثلت رکھتی ہیں. یعنی یہ جو احرام ہے نا، یہ ہمیں اپنی بے وقتی کا احساس دلاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا اعلان کرتا ہے، آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں عاجزی کا اظہار بھی یہی جو ہے ہمارا احرام ہوتا ہے. ہمارے معاشرتی امتیاز جو ہوتے ہیں، جب سب ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، تو معاشرتی امتیاز ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جب سب آئے ہیں تو وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں. تمام انسانوں کے اللہ رب العالمین کے حضور مساوات کا اظہار بھی ہے. لیکن خواتین کا احرام جو ہے، وہ ہمیں ستر و حجاب کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ ساری زندگی ستر و حجاب کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے. یہی اللہ کا مقصود ہے اور مطلوب ہے. اور پھر احرام ایک کیفیت کا نام بھی ہے، ایک حالت کا نام بھی ہے، جس میں کچھ وقت کے لیے کچھ جائز امور بھی ممنوع ہو جاتے ہیں. اسی طرح زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں بچنے کا جو کہا گیا ہے، ہمیں حج میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا لازم ہے. جیسے ہم حج میں اور عمرے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمارا حج یا عمرہ خراب ہو جائے گا، تو اسی طرح سے اپنی زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے ہم وقت بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہی اصل میں اس احرام کی حکمت ہے. پھر دوسرا فرائض حج میں دوسرا ہے وقوف عرفہ. یعنی جب ہم 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان جاتے ہیں، تو ظہر اثر کی نمازیں ملا کے قصر پڑھنے کے بعد اور ملا کر پڑھنے کے بعد اور غروب آفتاب تک ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جتنے جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اتنی پورے سال کسی اور دن نہیں دیتے. اور ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جتنا ذلیل و رسوا اور جو ہے روتا ہے نا شیطان عرفہ کے دن، اتنا وہ پورے سال کسی اور دن نہیں روتا. یہ حج کا رکن اعظم ہے. اس کا وقت ویسے تو زوال آفتاب کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک ہے مسنون طریقے میں، لیکن اگر کوئی اس ٹائم پیریڈ میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہ پہنچ پائے، تو 10 ذی الحجہ کی فجر سے قبل بھی اگر کوئی اس میدان میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف قرار پا جائے گا. لیکن اگر کوئی 10 ذی الحجہ کی فجر کے تک نہیں پہنچ پایا تو اس کا یہ رکن اعظم رہ گیا، اب اس کا حج نہیں ہوا. وہ باقی تمام اعمال انجام دے اور اگلے سال 9 ذی الحجہ کو دوبارہ آئے اور یہ وقوف عرفہ کرے تاکہ اس کا یہ حج مکمل ہو. ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹلائز جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے ایمبولینسوں میں ان مریضوں کو لے کے آتی ہے اور میدان عرفات کا ایک چکر دلا کے واپس لے جاتی ہے. یہ اتنا اہم رکن ہے کہ کوئی جس طرح بھی پہنچنا لازمی. جب اس نے حج کی نیت کر لی ہے تو وقوف عرفہ اس حج کا لازمی حصہ ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو ہمیں فرض ملتا ہے وہ ہے طواف زیارہ. طواف زیارہ جو ہم قربانی جب ہم 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں حج کی، اس کے بعد ہمیں بال قصر یا حلق کروانے کے بعد لباس بھی چینج کر لیں اور اس کے بعد ہم طواف زیارہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو 10 ذی الحجہ سے لے کر اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک ہوتا ہے. ہم اس ٹائم میں وہ جو ہے طواف مکے جائیں اور کر لیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، تو ان کو اس سے رخصت عنایت فرمائی گئی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس غسل کرنے کے بعد یہ طواف کر لیں، ان کا طواف زیارہ کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن کوئی بغیر شرعی عذر کے طواف نہ کرے، اہمیت نہ دے یا بھول جائے، کسی بھی وجہ سے وہ نہ کرے، تو یہ طواف جو ہے اتنا لازم ہے کرنا کہ اگر وہ شخص شادی شدہ تھا یا وہ خاتون شادی شدہ تھی تو وہ اپنے زوج پر یا زوجہ پر حلال نہیں ہوں گی جب تک یہ طواف نہ کر لیں. اور اگر کوئی شادی شدہ نہیں بھی تھا اور اس کی یہاں آنے کے بعد جب بھی شادی ہوگی، وہ اپنے زوج پہ حلال ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ طواف نہ کر لے. اس لیے طواف زیارہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہمارے پاس یہ مسائل بھی آتے ہیں کہ خواتین کو حیض آ جاتے ہیں. ویسے تو اگلے پروگرام میں آپ سنیں گی اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ہمیں ٹیبلٹس کھانا جو ہوتا ہے ہمارے لیے زیادہ سود مند رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو، آپ ٹیبلٹس نہ کھانا چاہتے ہو کسی بھی وجہ سے، تو پھر
اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کا طواف زیارہ نہیں ہوا اور اس کا اپنے وطن واپسی کا وقت آ گیا اور واپسی کی فلائٹ کو پہلے وہ بڑھوانے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں ہو سکتی، بڑھ سکتی، تو پھر ان خاتون کو جو ہے بہت ہی اس میں کہ نا وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے اس کا نکالا گیا ہے، فتویٰ دیا گیا ہے کہ ان کو اس طرح سے وہ طواف کریں گی کہ وہ اپنا غسل کریں، پہلے پاکی جیسا غسل پورا کر لیں، اس کے بعد تمام کپڑے صاف ستھرے چینج کر لیں اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، جتنی دور سے وہ کر سکتی ہیں اتنی دور سے کریں، یعنی کہ خانہ کعبہ کے قریب نہ ہو، اور وہ طواف کرنے کے بعد وہ توبہ استغفار اللہ سے کرتی رہیں کہ یہ جو کام تو طہارت کے بغیر مجھے یہاں پہ داخل ہونا ممنوع تھا، میں نے کیا بحالت مجبوری، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس کے لیے ایک بدنے کی قربانی بھی دی جائے گی، اور بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، اگر صاحب حیثیت ہو تو ایک بدنے کی قربانی کفارے کے طور پہ اس کی دی جائے اور یہ طواف زیادہ کر کے اپنا حج مکمل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ فرائض حج تھے، آگے بڑھیں۔ بقیہ جو امور ہوتے ہیں ان میں واجبات ہیں، مزدلفے میں ہمیں 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب جو ہے قیام کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ اس میں رسول اللہ کا ہم اسوہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے خواتین کو اور بیماروں کو اور بچوں کو اور بوڑھے افراد کو آدھی مطلب کچھ رات گزرنے کے بعد مینا روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خواتین اور بچے یا بوڑھے یا بیمار افراد کچھ دیر مزدلفہ میں رکیں اور اس کے بعد پوری رات قیام نہ کر سکیں تو نہ کریں، مینا چلے جائیں، لیکن جو صحت مند افراد ہیں اور مرد خاص طور پہ تو ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، یہ واجب ہے، واجب فرض کے تقریباً برابر ہی ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کا پھر ہمیں کفارہ دینا ہوتا ہے۔ رمی 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی، یہ جو ہے یہ واجب ہیں، یہ جو کریں گے ان میں بھی یہی ہے کہ اگر بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا خواتین ہوں یا بیمار ہوں، وہ اپنے رمی کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں اور اس سے رمی کروا سکتے ہیں، لیکن صحت مند افراد کو چاہیے کہ وہ خود ہی اپنی رمی کریں، کنکریاں مارنی جو کہتے ہیں نا ہم شیطان کو، وہ۔ پھر قربانی 10 ذی الحجہ کی، پھر حلق یا قصر 10 ذی الحجہ کو جو کیا جاتا ہے، طواف زیارت کے بعد جو سعی کی جاتی ہے اور طواف وداعی، تمام واجبات حج ہیں، ان کو چھوڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اگر بلا شرع چھوڑتے ہیں تو ہمیں کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم 8 ذی الحجہ پہ آ جاتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ جو ہے ہمارا دن ہے کہ ہم حج کی نیت کر رہے ہیں، احرام باندھا ہم نے مکے سے اپنی رہائش گاہ سے، آپ کو نقل و حمل کے جو بھی ذرائع میسر ہوں گے، بس ہوگی یا ٹرین ہوگی یا آپ کو جو ہے پیدل جانا ہوگا، آپ کے گروپ لیڈر آپ کے معلم آپ کو پہلے سے بتا دیں گے، وہ طے کر لیں گے، آپ نے انہیں کو فالو کرنا ہے، اس طرح سے مکہ چھوڑ کے آپ نے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ویسے مصنون طریقے میں یہ ہے کہ زوال آفتاب سے قبل وہاں پہنچ جائیں، لیکن اب جو ہے افراد اتنے زیادہ ہوتے ہیں، حاجی کے جو انتظامی امور ہوتے ہیں ان میں مشکل آتی ہے، تو بعض اوقات ہمیں 8 ذی الحجہ کو فجر سے پہلے بھی نکال دیتے ہیں کہ چلیں اب مینا کی طرف، اور بعض اوقات جو ہے ہمیں ظہر بھی ہو جاتی ہے وہاں پہنچتے پہنچتے، اس سے اوپر بھی ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے معلم کے ساتھ جو ہے بالکل تعاون کرنا ہے، کوئی وہاں پہ ایسی کیفیت پیدا نہیں کرنی ہے جس سے کوئی بگاڑ پیدا ہو، لوگ منتشر ہوں، ان کے خیالات منتشر ہوں، ہم وہاں پہ کسی بھی طرح کے فساد کا سبب نہیں بنیں گے، ہم دعائیں پڑھتے رہیں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے، اپنے کام ہم شروع کر دیں گے، اللہ کا کام ہے وہ آپ کو اس وقت وہاں پہنچا دے۔ بعض اوقات ہمارے جو بس والے ہوتے ہیں بیچارے وہ اتنے راستے بھولتے ہیں کہ 10 دفعہ ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ گزارتے ہیں اور وہاں پہ نہیں پہنچا پاتے ہمیں۔ جو بھی مسائل ہوں آپ نے ان کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا ہے، آپ سے بہت مطمئن اور یکسو رہ کر بہت آرام سے اپنے حج کو شروع کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے اور صبر کا بے تحاشا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم مساوات کا، ایک دوسرے کا خیال کا، یہ تمام آپ کو خیال رکھنے ہیں۔ احرام باندھ کے ہم مینا کی طرف روانہ ہو گئے، نیت کر لی ہم نے، مینا ہم چلے گئے۔ مینا جب ہم پہنچے، نیت کے الفاظ ہم نے ابھی پڑھ لیے تھے اس میں، تو ہم دوبارہ نہیں پڑھتے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم نیت کیسے کرتے ہیں، کہ نیت کی ہم دعا پڑھتے ہیں لبیک اللہم حجا، اور یہی پڑھ لیجئے یا اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اتنی پڑھ لیں، اس کے بعد 3 دفعہ لبیک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعائیں مانگے، درود ابراہیمی پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی آپ دعائیں مانگے مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی اور جنت کا سوال کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ مینا پہنچ گئے،
आप गुरूब ज़वाल ज़ोहर से पहले पहुँचे, ज़ोहर के बाद पहुँचे, इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप बस वहाँ पहुँच जाएँगे। तो हमारे पास वाजिब ये है कि हम जब मिना पहुँचेंगे तो 8 ज़िलहिज की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हमने वहाँ पर लाज़मी पढ़नी है। इसके अलावा हमें शरीयत किसी भी चीज़ पे बाउंड नहीं करती। हम वहाँ जितनी मर्ज़ी कुरान पढ़ें, नवाफ़िल पढ़ें, हम लोगों को हज के मनासिक सिखाएँ, हम लोगों की सहूलत पैदा करें, हम लोगों को हमदर्दी करें, बताएँ, हम कुछ भी करें, बस अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम काम करते रहें, अल्लाह की किब्रियाई बयान करते रहें, दुआएँ पढ़ते रहें। कोई ख़ास अमल यहाँ पर 8 ज़िलहिज को नहीं करना मिना आने के बाद। आप देखेंगे कि जब आप कराची से या पाकिस्तान से या अपने मुल्क से कहीं से भी आप जब मक्का गए थे ना, तो आपका अपना प्यारा बेडरूम, उसकी सहूलियात और अपना अलग बाथरूम, वो सब कुछ छूट गया था। फिर आप मक्के में जिस भी बिल्डिंग में रिहाइश पज़ीर थे, वहाँ पे कुछ लोग आपके साथ आपकी शेयरिंग कर रहे थे। कहीं-कहीं 4 और 6 और कहीं 8 और 10 लोग हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं वो कमरा और वो बाथरूम। हमें वहाँ पे सब्र बर्दाश्त का मुज़ाहिरा भी करना होता है और जो है दूसरों के साथ हमदर्दी का मामला भी करना होता है। फिर हम जब वहाँ से रवाना हुए मिना, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो वो वाली सहूलियात भी नहीं जो हमें मक्के में मिल रही थी। हमें यहाँ पर जो खेमे मिलेंगे वो दर-दीवार नहीं होंगे, बल्कि वो खेमे होंगे, टेंट्स होंगे, उनमें एसी तो होंगे, लेकिन हो सकता है बाद औक़ात हमें जो है वहाँ पर बेड ना मिले या हमें मैट्रेस ना मिले, हमें जो है दरी पर या कारपेट पर सुलाया जाए। लेकिन हमारे वो आराम और ऐश जो हमारे वहाँ पे एक बाथरूम 8-10 लोग यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे आके अब हमारे जो वॉशरूम हैं वो तो बहुत ही पब्लिक हो गए हैं। 25, 30, 40, कभी-कभी 10-15 की लाइन में हमें लगना पड़ता है, कभी 20-25 की लाइन में लगना पड़ता है। यानी कि और हर तरह के वहाँ पे लोग आते हैं, हर मुल्क से आते हैं, हर तबके के आते हैं। उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम मुश्किलात को, उन तमाम जो है वो चीज़ें जो हमारे नागवार गुज़रती हैं, उन्हें बर्दाश्त करना ही असल काम है और मिना में हमें रह के सिर्फ़ यही करना है। फिर उसके बाद जब 4 नमाज़ें हमने 8 ज़िलहिज की पढ़ ली, अब हम रात को वहाँ पर क़याम करेंगे, यानी कि हम सोएँगे और जो है फिर सुबह को फ़जर की नमाज़ 9 ज़िलहिज की हमने मिना में पढ़नी है। उसके बाद हमारे जो 9 ज़िलहिज की जब सुबह होगी, तुलुए आफ्ताब के बाद हमें मिना छोड़कर अरफ़ात की तरफ जाने का वक़्त हमारे पास हमारा शुरू हो गया है। तो हम जिस भी ज़रिए से हमें भेजा जाएगा, हम उस तरीके से जाएँगे, बस है या पैदल है या जो भी सवारी हमें मयस्सर होगी, हम उसके ज़रिए से अरफ़ात के मैदान जाएँगे। उसका मख़सूस वक़्त भी यही है कि आप ज़ुहर के से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन अगर नहीं पहुँच पाएँ, तो बिल्कुल भी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह पहुँच जाएँगे, सफ़र इख्तियार किया है, अल्लाह ताला उसको आसान करेंगे, दुआएँ करते रहिए और फिर बिल्कुल भी एक-दूसरे को जो है मुंतशिर मत कीजिए, ना ज़हनों को, ना अपने अमल को मुंतशिर कीजिए, अपनी दुआएँ, अपने विर्द, अपना तलबिया, अल्लाह की किब्रियाई मुस्तकिल जारी रखिए, इसको बिल्कुल भी ना छोड़िए। क्योंकि 9 ज़िलहिज जो है ना, ये या रुकने आज़म आज होना है, हज का यौम अरफ़ा का दिन है और ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन है। हमें यहाँ पर 3 मकामात चेंज करने होते हैं, तुलुए आफ्ताब के बाद मिना से हम अरफ़ात जाते हैं, 2 मकामात चेंज होते हैं, मिना से अरफ़ात जाते हैं और गुरूब आफ्ताब के बाद अरफ़ात से हम मुज़दलिफ़े जाते हैं। तो इसलिए सफ़र भी दरपेश है और मसाइल भी हैं और हज का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए ज़ाया भी ना हो। इन तमाम उमूर पर हमारी बहुत नज़र होनी चाहिए। हम नमाज़ फ़जर मिना में अदा करके अरफ़ात को रवाना हो जाएँगे। मसनून तरीक़ा ये है कि मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुना जाए और ज़ोहर असर की नमाज़ें मिलाकर वहाँ पर क़सर पढ़ी जाएँ, 1 अज़ान और 2 इक़ामत के साथ। लेकिन हर एक का मस्जिद निमरा पहुँचना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपने-अपने ख़ेमों में ही होते हैं। यहाँ पे आके आप देखेंगे हमारे ख़ेमों के साइज़ और बढ़ जाएँगे। जो मिना में थे ना, वो बहुत छोटे थे ख़ेमे, यहाँ पे और बड़े हो गए। वहाँ पर हमारे पास एक ख़ेमे में कहीं-कहीं 10 से 15 लोग होते हैं और 20 से 25 लोग होते हैं। यहाँ पे आके हमारे पास शायद 100 और 200 लोग भी होंगे एक ख़ेमे में, एक टेंट में और वहाँ पर वो सहूलियात भी नहीं होंगी जो हमें मिना में मयस्सर थी। लेकिन दुनिया की बेसबाती को समझने के लिए और दुनियावी आसाइशात को टच करने के लिए ये ट्रेनिंग पीरियड हमारे लिए बड़ा अहम होता है। फिर हम यहाँ पे अरफ़ात के दिन जब हम पहुँच जाएँगे अरफ़ात के मैदान में, तो यहाँ पर हम अपने ख़ेमे में जो भी हमारा सामान होगा वो रख कर अब हम यहाँ पर ज़वाल आफ्ताब के बाद अगर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर मस्जिद निमरा नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है ज़ुहर के वक़्त में ज़ोहर, असर नमाज़ें मिलाकर क़सर पढ़ना मसनून तरीक़ा है। लेकिन आपके मुअल्लिम और आपके ग्रुप लीडर और आपके महरम जो आपसे कहें, आप वैसा ही करें, वहाँ पर हमें इख्तिलाफ
اختلاف نہیں کرنا ہے. وہاں پہ اختلافات آتے ہیں کہ اگر مسجد نمرہ میں پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، اور اگر الگ الگ پڑھیں گے تو ہم جو ہے اگر ہم اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے اور درست لگتا ہے ویسا کریں. اپنے معلم اپنے محرم کی بات مانیں، گروپ میں جو ہے انتشار نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مسنون حج کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو آپ ان تمام باتوں کو ڈسکلوز کیے بغیر اپنے آپ ایسا کر سکتی ہیں عمل. تو آپ ایسا کر لیں کہ ظہر عصر کی نمازیں ملا کر پڑھیں اور عصر پڑھیں اور ایک ہی وقت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فساد کے لفظ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. میری وجہ سے کہیں پر بھی کوئی کسی کا ذہن بھی منتشر نہ ہو اور وہاں پہ لوگ بالکل بھی فساد میں مبتلا نہ ہو. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے. وقوف عرفہ حج کا لازمی رکن ہے. اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب ہم نے غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے. اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے. اپنی جنت میں داخلے کے لیے، اپنی جہنم سے خلاصی کے لیے دل سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے یہاں پر دعائیں مانگنی ہے. اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی بھی دعا قبول ہوں گی. غروب آفتاب تک ہمیں یہی کرنا ہے. اب ہمیں غروب آفتاب تک یہاں پہ رکنا ہے. اس کے بعد ہمیں مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے. غروب آفتاب یہیں عرفات کے میدان میں ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ذرائع نقل و حمل ہوتے ہیں ان میں کچھ دیر ہوتی ہے. ہمیں مغرب کے اذان کے 1 گھنٹے بعد اور بعض اوقات 2 گھنٹے بعد بھی کوئی سواری میسر آتی ہے جو ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں. تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی مطلب ٹینشن نہیں لینی ہے. اور آپ نے یہاں پر مغرب کی نماز بالکل بھی ادا نہیں، چاہے آپ کو لگے کہ مغرب وقت ختم ہو جائے گا تب بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ مزدلفے پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہے ملا کر پڑھی جائیں گی اور قصر پڑھی جائیں گی. تو آپ نے یہاں پہ کتنی بھی دو جائے، آپ نے یہاں پہ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. جب آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ہم جو ہے ملا کر پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے. اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. ظہر اثر میں بہت سارے علماء اختلاف کرتے ہیں لیکن مغرب عشاء میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. مزدلفے پہنچنے کے بعد آپ نے مغرب عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی ہے. 3 فرض پہلے آپ مغرب پہ پڑھیں گے، اس کے بعد 2 فرض جو ہے آپ عشاء کے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد وتر پڑھیں گے. درمیان میں کوئی سنتیں اور وتر نہیں پڑھے جاتے. اب ہم مزدلفے پہنچ جائیں گے اور مزدلفے پہنچ کر ہم نے مغرب عشاء کی نمازیں پڑھ لی. آپ یہاں پر دیکھیں گے جو ٹینٹ ہمیں عرفات میں میسر تھے نا، یہاں پر تو وہ ٹینٹ بھی نہیں ہے. یہاں تو کھلا میدان ہے، آسمان ہماری چھت ہے اور زمین پر ہمیں یہاں پر زیادہ تر آپ کو نہ کارپیٹ ملیں گے نہ میٹرس ملیں گے. بہت کوئی لگژری حج جن کے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ پورشن میں انہوں نے یہ سہولیات دینی شروع کر دی ہیں، لیکن ہم اپنے سامان میں اپنی چادریں یا چٹائیاں لے کے جاتے ہیں. وہاں پر وہ بچھا کر اور وہاں پر اس پر ہی لیٹتے ہیں اور اس رات سونے کی غرض سے مزدلفے میں لیٹنا جو ہے مسنون ہے. اگر نیند نہ آئے تب بھی ہمیں وہاں پر لیٹنا ہے. اور ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پہلی رات تھی کہ آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. تو آپ اس ٹینشن میں نہ رہیں کہ یہاں پر ہم زیادہ عبادت کریں گے تو بہت ثواب ملے گا. یہاں پر سونا ہی عبادت ہے تو سونے کی غرض سے لیٹیے، لیکن اپنے پردے کا خیال کرتے ہوئے آڑ میں لیٹیے. اس طرح سے لیٹیے کہ آپ کی بے پردگی نہ ہو. اس لیے یہاں پہ کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کسی بس کی آڑ میں کہیں پر زیادہ تر خواتین ایک جگہ ہو جائیں. اس طرح سے ہم وہاں پر لیٹیں اور سو جائیں. تو ہم عرفہ مزدلفے کے میدان میں ہم صبح فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں گے اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک ہم وہاں پر وقوف کریں گے. یعنی کہ طلوع آفتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت ہمیں وہاں مزدلفہ جو ہے چھوڑ کے منی کی طرف روانہ ہوگا. یہاں پہ وقوف کرنا، وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کر اللہ کے قبلہ رخ ہو کر اللہ سے خوب دعائیں مناجات کرنا. یہ بھی واجب ہے. ہم یہ کام کریں گے یہاں پر. اور جب جیسے سورج طلوع ہو رہا ہوگا ہم فوراً وہاں سے وہ مزدلفے کا میدان چھوڑ کے منی کی طرف روانہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم وہاں پر خوب تکبیر و تحلیل کریں گے. ہم پورے سفر میں تلبیہ کہتے رہیں گے، تکبیر و تحلیل کہتے رہیں گے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں گے اور کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے اس کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے ہمیں. اور نمازوں کو اپنے اوقات میں جو اللہ نے حکم دیا اسی طرح ادا کرنا ہے. اب 10 ذوالحجہ کی صبح ہم نے مزدلفہ فجر کی نماز پڑھی، وقوف کیا، ہم منی پہنچ گئے. منی ہم جس طرح بھی جائیں، ویسے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے زیادہ تر لوگ پیدل ہی چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کو اگر بس میں لے کے جائیں، اس طرح لے کے جائیں، آپ منی جائیں. منی
جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ساتھ کنکریاں منی سے جمع کر کے لے کے گئے تھے، ہم وہ 7 کنکریاں اس کو ماریں گے۔ جمرے کی جب ہم وہ کریں گے، رمی کریں گے، تو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ ہر کنکری پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور وہ اس پہ مارنی ہوتی ہے۔ وہاں پر دیواریں بنا دی گئی ہیں باقاعدہ، بہت بڑی بڑی سی۔ اب مارنا اتنا مشکل ہوتا نہیں کنکری، ہم وہاں پر وہ جو ہے کنکریاں ماریں گے، اور وہاں وہ کنکریاں مارنے کے بعد اور رمی سے قبل جو ہے ہمیں تلبیہ کہنا بند کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ رمی سے قبل ہم تلبیہ کہنا بند کر دیں گے۔ اب ہم تلبیہ نہیں گئے، کنکریاں مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر دونوں ہی کہنا مسنون ہے۔ پھر جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی ابھی نہیں کریں گے ہم۔ آج پہلے دن جو ہے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہوتی ہے، اور پھر واپس منا اپنے خیمے میں آ جانا ہوتا ہے۔ اپنے خیمے میں آ جائیں گے، اب ہمیں یہیں پر جو ہے رکنا ہے۔ ہمارے پاس اب جو ہے دن ہے قربانی کا، قربانی کریں گے۔ اب جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ ہمیں ٹوکن مل جاتے ہیں، اس پہ وقت تحریر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہوگی، یا بعض گروپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سیٹ اپ بناتے ہیں کہ وہاں کال کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ہم لوگ ان کو بتایا جاتا ہے فون کر کے کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ جب قربانی کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، تو ہم احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے سوائے زوجین کے تعلق کے۔ ہم اس وقت اپنے بالوں کا حلق یا قصر کروائیں، مرد اپنے حلق کروائیں گے، اور جو ہے خواتین اپنے بالوں کو ترشوائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کل بھی شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ جب بال کاٹنے کا وقت آتا ہے تو احرام کی حالت میں، تو جب جس نے اپنے بال کاٹ لیے ہوتے ہیں وہی کسی دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میری بہن یا میرے ساتھ کوئی گروپ کی خواتین ہے، اگر مجھ سے کہ بال کاٹ دیں، تو پہلے میں اپنے بال کاٹوں گی، بعد میں ان کے کاٹوں گی۔ کوئی بھی احرام کی حالت میں جو ہوں گی خاتون، وہ کسی دوسری خاتون کے بال نہیں کاٹیں گی۔ پھر اس کے بعد مرد جو ہے وہ کروا لیں گے، اپنے سر منڈوا لیں گے، اور اس کے بعد ان کی 2 چادریں جو ہے وہ اتر جائیں گی، وہ عمومی اپنے لباس چینج کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو آپ بھی جو ہے اپنے لباس چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب ہمارے طواف زیارہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم طواف زیارہ کر سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے بتایا حیض والی خواتین جو اس سے مستثنی ہیں، وہ بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ ہم مینا کی طرف جائیں گے اور طواف کریں گے، طواف زیارہ کریں گے، اور اگر آپ کے گروپ لیڈر یا محرم کہتے ہیں 10 کو چلیں گے تو آپ 10 کو جائیں، نہیں تو 11 کو جائیں، نہیں تو 12 تک کا اس کا وقت ہے، ہم جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رش کی وجہ سے دوسرے دن کرنے کو جو ہے زیادہ سہولت کا باعث سمجھتے ہیں۔ آپ اسی طرح کریں جیسے آپ کے محرم یا آپ کے گروپ لیڈرز کہہ رہے ہیں۔ جب ہم طواف کرنے جائیں گے تو طواف کی بھی ہمیں حکمت سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ طواف جو ہے وہ حج کے تمام مناسک جو ہے نا وہ اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں تمام کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں۔ طواف کعبہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، اپنی خواہشات نفس کو، اپنی ترجیحات کو، اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لینا جو ہے وہ طواف کعبہ ہے، اور طواف کعبہ کی روح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم طواف کریں گے۔ آپ نے کل طواف کا طریقہ سمجھ لیا تھا کس طرح طواف کرتے ہیں۔ طواف کا طریقہ چاہے وہ طواف قدوم ہو یا اضافہ ہو، افاضہ ہو یا زیارہ ہو یا طواف وداع ہو، یا وہاں پر رہتے ہوئے عمومی دنوں میں ہم طواف جو نفلی کرتے ہیں، وہ سارے طوافوں کا طریقہ ایک ہی ہے کہ 7 چکر خانہ کعبہ کے کاٹے جائیں گے، جس میں 8 استلام ہوں گے، اور اس میں جو ہے مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کر اور جو ہے دعا مانگی جائے گی ملتزم پر، اور اس کے بعد جو ہے زمزم پیا جائے گا، تو ہمارا طواف پورا ہو جائے گا۔ اب طواف زیارہ کے بعد سعی کرنا بھی واجب ہے۔ جو حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح واجب ہے، اور جو طواف اگر انہوں نے حج قران والوں نے صحیح جو عمرے کی تھی اس میں نیت کر لی ہو حج کی صحیح کی بھی، تو وہ اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں۔ طواف زیارہ کی صحیح کریں گے اسی طرح جیسے ہم نے کل عمرے میں سیکھی تھی کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائیں گے، صفا سے چکر شروع ہوں گے، مروہ پہ چکر ختم ہوں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے دعا مانگیں گے، ہر چکر کے اختتام پر دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ طواف زیارہ اور صحیح اور ہمارے تمام مناسک حج جو ہیں یہ والے پورے ہو گئے۔ اب سے 2 ایام باقی
बाकी हैं 10 ज़िलहिज को अगर हमने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया है तो अय्याम तशरीक़ में हमें मिना में रहना जो था ना वो वाजिब है हमारे ऊपर, क़याम करें मिना में और वहाँ पे सिर्फ नमाज़ें पढ़ें अपनी और अल्लाह की तकबीर तहलील बयान करें, हम्दो सना करें, इस्तिग़फ़ार करें और 11 और 12 ज़िलहिज को रमी करें तीनों जमरात की, जमरे उक़बा भी, ऊला भी और वुस्ता भी, उन तीनों जमरात को कंकरियाँ मारेंगे। पहले उक़बा पे जाएँगे, फिर वुस्ता पे, फिर ऊला पर और हर एक के बाद जो है हम वहाँ पर कंकरियाँ मारेंगे एक एक जमरा को साथ-साथ और हम जो है दुआ माँगेंगे, उसके बाद वापस मिना में अपने ख़ैमे आ जाएँगे। फिर 12 ज़िलहिज को भी हम इस तरह से करेंगे कि तमाम जमरात की रमी करेंगे और वापस जो है 12 ज़िलहिज को हम रमी करते हुए मक्के की तरफ रवाना हो जाएँगे, हमारे हज के अय्याम पूरे हो जाएँगे। अगर अगर किसी को 12 ज़िलहिज की मग़रिब हो जाए रमी करते हुए 12 ज़िलहिज की रमी मग़रिब हो जाए अगर वो मिना में ही हो तो उसके ऊपर 13 ज़िलहिज की रमी वाजिब हो जाती है और मसनून भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था, उन्होंने 13 ज़िलहिज की रमी भी की थी। तो हम फिर अगर मग़रिब हो जाए तो हम वहाँ रुकें और 13 ज़िलहिज की रमी करते हुए वापस आएँ, वगरना हमारे जो और अब है ना रमी के औकात भी हमें सारे ग्रुप लीडर्स हमें बता देते हैं कि हमारी रमी का वक़्त कब है, क्योंकि अज़दहाम से लोगों के बचने के लिए तमाम मकतबों के अलग-अलग टाइम बना देते हैं, उस टाइम पर ही जाना हमारे लिए सूटबंद रहता है। इस तरह से हमारे ये मनासिक हज पूरे हो जाते हैं, हम अपने मक्का वापस आते हैं अपनी रिहाइशगाह पर और तमाम पाबंदियों से हम आज़ाद हो जाते हैं। ये तमाम मनासिक तस्वीरी शक्ल में आप एक दफ़ा देख लीजिए कि क्या-क्या हैं। सबसे पहले नियत करनी है हज की तवाफ़ करना है, ये तमाम जो हमारी चीज़ें चल रही हैं इसमें देख लीजिए। सफ़ा और मरवा की उम्रा कर लिया, उसके बाद 8 ज़िलहिज को एहराम बाँध के हम मिना जाएँगे। मिना के बाद जो है हम मुज़दलिफ़े जाएँगे, मुज़दलिफ़ा के बाद हम जो है वापस मिना आएँगे और हम वहाँ पे कुर्बानी करेंगे और जमरात की वो करेंगे रमी जमार करेंगे, उसके बाद हम वापस तवाफ़े ज़ियारा करेंगे और उसके बाद सही भी करेंगे। उसके बाद हम जो है रमी जमार तीनों जमराती करते हुए हम जो है मक्का वापस आएँगे। अब अगर हमारी हज की फ्लाइट अगले ही दिन है या दूसरे दिन है, तो हम जो है तवाफ़े विदा भी हमारे पर वाजिब होता है। तवाफ़े विदा का उसूल हम ये समझते हैं कि जब हम हज के बाद जब भी कोई पहला तवाफ़ करें, तो हम जो है तवाफ़े विदा की नियत कर लें। इसलिए कि हो सकता है कि सेहत के कोई मसाइल आ जाएँ, कोई हमें जो है ना मतलब ये कि पीरियड्स ही आ जाएँ, तो हमारा तवाफ़ विदा कहीं रह ना जाए, तो हम जो भी पहला तवाफ़ करें उम्रे या हज के बाद, तो हम मक्के से तो हम जो है वहाँ पर तवाफ़ कर लें, उसको तवाफ़े विदा की नियत कर लें। उसमें इससे कि विदा जो होता है तवाफ़े विदा वाजिब है और इसे तर्क करने पर एकदम वाजिब होता है, लेकिन हाइज़ा औरत के ऊपर से साक़ित हो जाता है, इस पर दम वाजिब नहीं होता। तो इसलिए हम जो है तवाफ़े विदा जो है हम कर लें, तो हमारे लिए अच्छा रहता है और हम ये देखते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर तवाफ़ कर रहे होते हैं, तवाफ़े विदा करने के बाद जब मक्का छोड़ रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि उल्टे पैर चलना जो है ना, वो मसनून है, वो दुरुस्त है, हम खाने काबा की तरफ पीठ ना हो हमारी, हम पीछे उल्टे चलते हुए आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है ना मसनून है, शरीयत के खिलाफ हैं। इसमें हमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस मिलती है, सही मुस्लिम में है कि कोई शख्स उस वक़्त तक ना जाए जब तक कि आखिरी बार तवाफ़ ना कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मक्के के छोड़ के ना जाए जब तक कि वो तवाफ़े विदा ना कर लें। जैसे तवाफ़े विदा को गैर अहम नहीं जानेंगे और हम जो है उसको अहम जानते हुए इसलिए जब भी हज के बाद पहला तवाफ़ करें तो हम जो है उसको तवाफ़े विदा की नियत कर लें। उसके बाद चाहे हम कोई भी तवाफ़ करते रहें और तवाफ़ होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि तवाफ़ विदा कर लिया तो अब हमारे तवाफ़ नहीं होंगे। तो अब इस तरह से हमारा हज मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हज मबरूर इनायत करे, आपके तमाम गुनाहों को बख्श दे, आपकी सारी मिन्नतों को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।